ڈیٹا ڈکشنری ویوز پہ ہم فردر بات کرنا سے پہلے کچھ چیزیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم ڈیٹا ڈکشنریز کو ویوز کرنا چاہیں تو کیسے کس فارم میں کرنی چاہیے اور کون کون سے آبجیکٹ ہمیں یا کن کن آبجیکٹ انفارمیشن کیسے ایکسٹریکٹ کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم کچھ کانٹینٹس فالو اپ کریں گے ایگزامپلس کے تھرو کہ ڈیٹا ڈکشنریز کو یوز کیسے کریں گے, اور اسی طریقے سے ہم ڈائنامک پرفارمنس ویوز کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بھی ڈیٹا ڈکشنری ویوز ہیں. تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے ڈسکرائب ٹکٹ. اس کے بعد ہم اس ٹیبل کے کالم دیکھیں گے, اس میں ہمیں ٹیبل ایک کالم ملے گا جس کا نام ہوگا ٹیبل انڈرسکور نیم. ہم لکھیں گے سلیکٹ ٹیبل انڈرسکور نیم فرام ڈکٹ, کیونکہ ابھی ہم نے ڈکٹ کو ہی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈکٹ کے کالم کون سے ہیں, یعنی ڈکشنری کے کالم کون سے ہیں. پھر ہم لائک کلاس یوز کریں گے آپریٹنگ سسٹم کی, لائک کلاس یوز کریں گے ایس کیو ایل کی, جس میں ہم لکھیں گے ویئر ٹیبل نیم لائک پرسنٹیج کنسٹرینٹ پرسنٹیج. یہ ایک کیس سینسٹیو آپشن ہے. سنگل کوٹیشن کے اندر آپ ہمیشہ کیس سینسٹیو فارم میں لکھا کریں, کیپس میں لکھنا ہے ہم نے, کیونکہ ادروائز یہ آپ کو بتائے گا نو رو سلیکٹڈ. تو CONSTR بھی لکھ سکتے ہیں, یعنی آپ کنسٹرینٹ دیکھنا چاہتے ہیں, پرائمری کی فورن کی اس طرح کی. تو اس کے لیے پھر آپ لکھیں گے جب آپ اس کو رن کریں گے تو آپ کے پاس سکسیسفلی رن ہوگی اور آپ کو ایک خاص فارم میں نظر آئیں گے ڈفرنٹ قسم کے ڈیٹا ڈکشنری ویوز. اس میں سے ایک ویو نظر آئے گا جس کو ہم کہیں گے ڈسکرائب یوزر انڈرسکور کنسٹرینٹ, یعنی اس ویو سے آپ کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ہم لکھیں گے ڈسکرائب یوزر انڈرسکور کنسٹرینٹس, اور اس فارم کو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم یوز کیسے کریں. تو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈسکرائب کریں گے, اس کے کالم آئیں گے, اور کالم کے بعد ہم یہ کریں گے سلیکٹ کنسٹرینٹ نیم ٹیبل انڈرسکور نیم آر انڈرسکور نیم. آر انڈرسکور کنسٹرینٹ نیم کا مطلب ہے فورن کی, یعنی ریلیشنل کنسٹرینٹ. تو ہمیں فار ایگزامپل 3 کالم چاہیے, جبکہ بہت سارے کالم ڈسپلے ہو رہے ہوں گے. فرام یوزر انڈرسکور کنسٹرینٹس اور ویئر ٹیبل نیم از اکول ٹو EMP, یعنی کس ٹیبل کے اوپر کون کون سے کالم ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں. اب یہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس DBA نے بھی وہ کالم بنائے ہوتے ہیں یا ٹیبل بنایا ہوتا ہے, یا اس ٹیبل کا کوئی اور آنر ہوتا ہے, یا ایک ایسا ڈیولپر ہے یا ایک ایسا DBA جس نے 5 سال پہلے بنایا تھا, کچھ منتھ پہلے بنایا تھا. اب آپ کو نہیں پتا, بہت سارے ٹیبل ہیں, 300 400 مور دین 500 ٹیبلز ہیں. کون سا ٹیبل کس نے بنایا, کون کون کس کا آنر ہے, ایک ہی اسکیما ہے لیکن بہت سارے ٹیبلز ہیں. اب ہمیں نہیں پتا, DBA کو نہیں پتا بھی کنسٹرینٹ لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں, کیونکہ نارمل ڈسکرائب کرنے سے آپ کو صرف کالم نظر آتے ہیں, کنسٹرینٹ کی ڈیٹیل نہیں ہوتی. پھر وہ یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ فورن کی کس ٹیبل کو ریفر کر رہی ہے. تو ان ساری ڈیٹیلز کو دیکھنے کے لیے DBA ڈیٹا ڈکشنری ویو کا یہ پرٹیکولر کنسٹرینٹ یوزر انڈرسکور کنسٹرینٹس یا DBA انڈرسکور کنسٹرینٹ یا آل انڈرسکور کنسٹرینٹ یوز کر کے ایک ٹیبل کی انفارمیشن کنسٹرینٹ کی فارم میں دیکھتا ہے. دوسری اگزامپل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیبل ہے, اس کو ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ٹیبل میں ڈیٹا بہت زیادہ ہے. ہماری جو ہارڈ ڈسک ہے اس کے اوپر ڈیٹا کم ہے, تو ہم پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اس کا سائز کتنا ہے. تو ہم ایک ڈیٹا ڈکشنری ویوز استعمال کر رہے ہیں جو کہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے نالج اور ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ DBA انڈرسکور سیگمنٹ ایک ایسا ڈیٹا ڈکشنری ویو ہے جس سے ہمیں بہت ساری یوزفل انفارمیشن ملتی ہیں. ون آف دی یوزفل انفارمیشن ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس سے ہم کسی ٹیبل کا کلو بائٹس, میگا بائٹس, گیگا بائٹ, ٹیرا بائٹس میں سائز ایکسپورٹ کرنے سے پہلے نکال سکتے ہیں. یعنی ہم آپ سے اگر مینیجر یا ٹاپ مینجمنٹ پوچھے کہ اس وقت ہمارے پاس کتنا ڈیٹا ہے, تو آپ سارے ٹیبلز کا ڈیٹا کامولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2 GB کا ڈیٹا ہے, 10 GB کا کمپلیٹ اسکیما کا ڈیٹا ہے. یا کسی ایک ٹیبل کا ڈیٹا آپ نکالنا چاہے تو وہ اس SQL کی فارم میں لے سکتے ہیں, جیسے اس میں لکھا ہوا ہے سلیکٹ سم بائٹس سلیش. اگر 2 دفعہ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو MB میں آپ کو یہ ملے گا, اگر 1 دفعہ کریں گے تو آپ کو کلو بائٹ میں یہ چیز ملے گی. تو آپ کے پاس ایک سائز ملے گا اور اس سائز کو اس فارم میں ہم لکھیں. اسی طریقے سے یوزر انڈرسکور سیگمنٹس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس DBA کے پریویلیج نہیں ہے. تو اس کو گروپ بائی کر کے ہم ڈفرنٹ قسم کے ٹیبلز کے ملٹیپل سائزز نکال سکتے ہیں. تو ایک سے زیادہ ٹیبلز کو بھی ہم ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اور ایک ٹیبل کا بھی دیکھ سکتے ہیں وداؤٹ گروپ بائی. ہمارے پاس 2 طرح کے ڈیٹا ڈکشنری ویوز ہیں, ایک ہے فکس ڈیٹا ڈکشنری ویوز, دوسرے ہیں ڈائنامک ڈیٹا ڈکشنری ویوز. ابھی تک جو ہم نے ڈیٹا ڈکشنری ویوز کیے ہیں وہ ہیں فکسڈ ہے. فکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈالر سمبل نہیں آتا, جبکہ ڈائنامک میں ڈالر سمبل آتا ہے.
جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں وی ڈالر ویوز، ان کو ہم وی ڈالر ویوز بھی کہتے ہیں. یہ ٹائم ٹو ٹائم ود چینج ان میموری اینڈ ٹائم انفارمیشن چینج ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ڈیٹا ڈکشنریز ان کے لیے استعمال، ان چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. بعض دفعہ آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے کہ ابھی 10 منٹ پہلے ایک ٹیبل کا سائز اتنا تھا اور ابھی 10 منٹ کے بعد جو ہے اس کا سائز اتنا بدل گیا ہے، تو فکس سے ہو سکتا ہے آپ کو پریویس سائز کی انفارمیشن ملے، نئے کی نہیں ملے گی. تو اس طرح کی جو انفارمیشن جو چینج ہو رہی ہوں، اپ ڈیٹ ہو رہی ہوں، ان انفارمیشنز کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں چند ایک ڈیٹا ڈکشنری ویوز پتا ہونے چاہیے. ان کو وی ڈالر کے تھرو سرچ کیا جا سکتا ہے ڈکشنری میں، اور ان کی لسٹنگ کر کے ان کے نام سے ہم ڈفرنٹ فارم میں دیکھ سکتے ہیں. سسٹم اور سلیکشن پیرامیٹرز نارملی مینیج ہوتے ہیں میموری یوزیج ایلوکیشن، کیونکہ میموری ٹائم ٹائم چینج ہو رہی ہوتی ہے ڈائنامکلی. اور فائل سٹیٹس یعنی آر مین جو ہم ایک سافٹ ویئر ٹول یوز کریں گے بعد میں بیک اپ پرپز کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کو مینیج کرتے ہیں. اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. تو نارملی اس کو ہم پروگرس آف جابز اور ٹاسک میں مینیج کرتے ہیں. ایس کیو ایل ایگزیکیوشن ڈیفینیٹلی اس میں بھی یوز ہوتی ہے. اور اسٹیٹسٹک اور میٹرکس کا انفارمیشن، جو کہ انفارمیشن بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہوتی ہے، ان انفارمیشن کو دیکھنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے یا ٹربل شوٹ انفارمیشنس کے لیے ہم ڈیٹا ڈکشنری ویوز ایز اے ڈائنامک یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے وی ڈالر سیشن، وی ڈالر ڈیٹا فائل، وی ڈالر پیرامیٹر اینڈ مینی مور as well. So these are few data dictionary dynamic views are available in Oracle for the purpose of dynamic change of the values.